اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیض ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، آج جس ہستی کے واقعات کے بارے میں ہم سنیں گے، ان کا نام حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تبع تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور آپ بڑے بلند حوصلہ اور قیمتی انسان تھے، اور مردان خدا کے درجات میں بہت بڑے مرتبے کے حامل تھے۔ آپ کو شروع میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ نصیب ہوئی تھی، اور آپ ابتدا عمر میں لوگوں کو سود پر رقم دیا کرتے تھے اور ہر قسم کا غلط کام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب العزت کی طرف رجوع فرمایا، اور طریقت کا عمل اور اس کا بنیادی علم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان اجمی تھی اور عربی پر جاری نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کرامات سے مخصوص فرمایا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ ایک شام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عبادت خانہ کے دروازے پر سے گزرے، اور آپ تکبیر کہہ کر شام کی نماز میں کھڑے ہو چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آئے، لیکن نماز میں آپ کی اقتدا نہ کی، کیونکہ آپ کی زبان پر عربی اور قرآن مجید کی تلاوت پر جاری نہ ہوتی تھی۔ جب رات کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے تو خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی۔ پوچھا، بر خدایا تیری خوشنودی کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے حسن میری رضا تو نے تو پا ہی لی تھی، لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، بر خدایا یہ کیسے؟ فرمایا، اگر گزشتہ رات تو حبیب کی اقتدا میں نماز ادا کر لیتا اور اس کی صحت نیت تجھ کو اس کی عبادت کے انکار سے باز نہ رکھتی تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ طائفہ صوفیہ میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حجاج بن یوسف کے کارندوں سے بھاگ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت گاہ میں آ گئے تو وہاں سپاہی آئے اور حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اے حبیب، حسن بصری کو آپ نے کسی جگہ دیکھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جی ہاں دیکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو وہ کہاں ہیں؟ فرمایا، میری عبادت گاہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ عبادت خانہ میں داخل ہو گئے، لیکن وہاں انہوں نے کسی کو نہ دیکھا، تو یہ سمجھ کر کہ حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے استہزاء کیا ہے کہ آپ کے ساتھ سخت کلامی کی کہ آپ نے ہم سے غلط بیانی کی کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس طرح سپاہی دوبارہ اور پھر سے 12 کے 12 اندر گئے، لیکن حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ تو حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، اے حبیب، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برکت سے مجھے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ حسن رحمۃ اللہ علیہ اندر ہی موجود ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اے استاد محترم، وہ جو آپ کو دیکھ نہ سکے تھے یہ میری برکت نہ تھی، بلکہ میرے سچ بولنے کی برکت سے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ نہ سکے تھے، اور اگر میں غلط بیانی سے کام لیتا تو وہ مجھے اور آپ ہم دونوں کو ہی رسوا کرتے۔ تو ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہم نے کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بلند پایا کتاب سے واقعہ سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تبع تابعین اور تمام بزرگان دین سے ہمیں سچی محبت کرنا نصیب فرمائے، اور ان کی تربتوں پر کروڑوں کروڑ نور کی برسات فرمائے، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت و بخشش فرمائے۔ حاضرین اکرام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔